السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی تک ایک اہم موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد زوجات میں، مختلف شادیوں میں شرعی، دینی، سیاسی، اخلاقی جو حکمتیں پنہاں ہیں، جو مقاصد ہیں، اس تعلق سے ہم اور آپ سلسلہ واری درس میں کئی اہم ترین باتیں سماعت کر چکے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وجوہ اور اسباب کیا تھے وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی معاملات، آپ کے اخلاق، دیانتداری، شرافت سے متاثر ہوئی اور خاندان کے لوگوں کو پیغام نکاح کے لیے بھیجا، اور اس طریقے سے طرفین سے رضامندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ عموماً آپ غور کریں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی نکاح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عین جوانی کی عمر تھی 25 سال، اور یہ خاتون 40 سال کی عمر میں تھی، اور اس سے پہلے وہ 2 شوہروں کی بیوہ تھیں، 2 بار ان کی نکاح ہو چکی تھی۔ حضرت یعنی ابو حالہ بن عباس بن زرارہ تمیمی یہ پہلے شوہر ہیں، اور ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد عتیق بن عائد مخزومی سے انہوں نے نکاح کیا۔ ان کا اور والد خویلد کا یہ جنگ فجار کے اندر دونوں قتل ہو گئے، اور اس کے بعد تجارت کی پوری ذمہ داری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کندھوں پر آ گئی۔ اور اسی معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام بھیجا، اور آپ جب آئے تو پورے معاملات کی شفافیت کو دیکھ کر کے انتہائی متاثر ہوئیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ آج مستشرقین اور اعدائے اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو جس طرح سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور جس طرح کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ کی صرف اسی ایک نکاح پر غور کرنے سے حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شوہروں کی بیوہ خاتون جو عمر میں تقریباً 15 سال بڑی ہیں، آپ نے عین جوانی کے عالم میں ان سے نکاح کیا۔ اگر شہوانیت کا، دنیاوی عیش و عشرت کا کوئی تصور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی چیز مانے تھی کہ آپ عرب سماج کی خوبصورت سے خوبصورت عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، چونکہ ایک مالدار خاتون تھی، عرب سماج کے اندر ان کی ایک حیثیت تھی، ان کا ایک رتبہ تھا، ایک مقام تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جس طرح کی مالی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں وہ ایک مثال ہے کہ اپنا اللہ کے نبی کی زوجیت میں آنے کے بعد اپنے مال و دولت کو بے دریغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کے مطابق خرچ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغامی نبوت کے مشن کو، دعوت کو عام کرنے کے لیے معاشی جھمیلوں سے بہت حد تک آزاد ہو گئے۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک ثروت مند خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری، درد مندی اپنے تجربے کی بنیاد پر ہر گھڑی ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، سہارا دیا، اور ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ رہیں۔ شب ابی طالب میں 3 سال تک انتہائی قسم پرسی کے عالم میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، وہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس تکلیف کو برداشت کیا۔ مکی زندگی کے بیشتر حصے میں جو انتہائی مشکل ترین دور ہے آپ کی دعوت کے لیے، آپ کی تبلیغ کے لیے، نبوی مشن کے عام کرنے کے لیے، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر موڑ پر آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور مصلحت موجود ہے آپ کے اس نکاح میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ ایک انتظام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی میدان کے استحکام کے لیے۔ ایسے ہی اگر آپ غور کریں دوسری حیثیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک صرف اسی ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح اور 50 سال کی عمر تک اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا باحیات رہیں، آپ نے بحسن و خوبی ان کے ساتھ نباہ کیا، اور ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کیے ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے بھی اگر آپ غور کریں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسان کی عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کی جوانی، کہولت اور بڑھاپا یہ زندگی کے ادوار ہوتے ہیں، اور شہوانیت کا سب سے زیادہ غلبہ انسان کے اوپر 20 سال کی عمر سے لے کر کے 40-45 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس عین جوانی کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی ضرورتوں کے تحت، سیاسی ضرورتوں کے تحت، دینی و شرعی اور تعلیمی ضرورتوں کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ کئی نکاح کیے، کیونکہ مدینہ آنے کے بعد تشریعی احکامات، شریعت کی بنیادی احکامات کا نزول ہوا۔ نماز، روزے، زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، حج اور دیگر بنیادی احکام نازل ہوئے، اور اس وقت میں شریعت کے ان معاملات اور مسائل میں تعاون کے لیے، استحکام کے لیے، مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے ذرائع اختیار کیے، وہیں پر گھریلو زندگی کی معاملات کو عام کرنے کے لیے آپ نے ایک راستہ یہ بھی اختیار کیا کہ کئی بیویاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، کئی بیویاں آپ کی زوجیت میں آئیں۔ تو اس سے اس پورے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم تھا، کتنی ٹوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی سے محبت کیا۔ آپ اس کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کوئی معاملہ ہوتا، پیش آتا، ذکر ہوتا، تو اللہ کے نبی ان کی تعریف کرتے، وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی، تو مجھے غیرت آتی،
کہتے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ اور بہت ساری عورتیں دے دی ہیں، آپ کیا اسی بڑھیا کا ہر دم تذکرہ کرتے رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ تم جانتی ہو اللہ رب العزت نے جب مجھے دین اور شریعت دے کر کے بھیجا تو وہ پہلی خاتون ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں، میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور مجھے واسطنی بمالہا، اور اپنے مال سے مجھے مضبوط اور مستحکم کر دیا، میرا ساتھ دیا انہوں نے. اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اولاد، میرے بچے انہی کے ذریعہ سے دیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر بچے جو عموماً باحیات رہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں. آپ اگر غور کریں ان ساری چیزوں پر تو اندازہ ہوگا. حضرت ابن ہشام نے ذکر کیا وَكَانَتْ أَوَّلُ امرأة تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بیوی ہیں جن سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا غَيْرَهَا حَتَّى مَاتَتْ، اور ان کی وفات تک اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کی وفات 11 رمضان سن 10 نبوی، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت مدینہ سے تقریباً 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 64 سال تھی، 64، اور غالباً اس وقت جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس کی بنیاد پر انہیں عرب سماج اور رسم کے مطابق ہی دفن کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جس سال وفات پائیں وہ غم و الم کا سال تھا. دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بیویوں سے نکاح کیا یہ سب کی سب بیوہ تھیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کی ساری بیویاں بیوہ تھیں، مطلقہ تھیں، قیدی بن کر آئی تھیں، کسی اور حیثیت سے مجبور تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قسم پرسی کے عالم میں ان کی مجبوریوں کو دیکھ کر، ان کے مسائل کو دیکھ کر، انہیں پناہ دینے کے لیے، انہیں کفر کی زندگی سے بچانے کے لیے، انہیں واپس اپنے دین میں لوٹ جانے پر مجبور نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دینے کے لیے نکاح کیا ہے. تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً معاندین نے، دشمنوں نے جو رقیق حملے کیے ہیں وہ اسی ناحیہ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے اور اس بنیاد پر مطلقاً آپ کو شہوانی قرار دیا، آپ کی عزت و آبرو پر حملے کیے. جاننا چاہیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی اور رسول تھے، وہیں مدینہ آنے کے بعد وہ دور جس میں اللہ کے نبی نے زیادہ تر خواتین سے نکاح کیا، وہاں آپ مدینہ کی ریاست کے فرما روا بھی تھے. اور اس وقت ہی نہیں بلکہ مکہ میں خود مکہ کے سرداروں نے پیشکش کیا تھا کہ بھتیجے اگر تم کسی عرب کی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری جھولی میں لا کے ڈال دیں گے. اور مدینہ آنے کے بعد تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ آپ کسی بھی خوبصورت نوجوان باکرا عورت سے نکاح کرتے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے وہ عموماً سیبات سے، مطلقات سے، اور ایسی عورتوں سے جو عمر کے ایک مرحلے میں پہنچ چکی تھی، یا وہ کسی بھی حیثیت سے مجبوری کے ایسے دہانے پر کھڑی تھی جہاں انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی. تو آپ غور کریں گے اگر ان بنیادوں پر انصاف کے ساتھ تو آپ کو ملے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح میں انتہائی عظیم ترین حکمتیں
اور مقاصد پنہاں ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان مسلمان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی سے بالکل واقف نہیں ہے، اور واقف نہ ہونے کی بنیاد پر جب بھی اس قسم کا کوئی شبہ اٹھایا جاتا ہے تو خود دوسروں سے کے بنسبت مسلمان خود غیر مطمئن نظر آتا ہے، اسے اطمینان نہیں ہوتا، قلبی طور پر وہ شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے۔ ہمیں کھلے دل کے ساتھ یقین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کے انتظامات کیے تھے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور آپ کے نکاح میں اس طرح کے مقاصد پنہاں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔